تمہاری ضرورتیں ہیں، فرمایا اس کو ہم پورا کر دیں گے، تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کریں گے۔ جب تمہاری فراغت اور تمہاری توجہ اللہ کے کام کی طرف ہو جائے گی تو تمہاری حاجتوں کے پورا ہونے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور جو اصلی کام ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بطور انعام کے کہا ہے کہ تم میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، کیونکہ وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ حاجت جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے، باقی اس کو خواہش بناوے تو پھر اس کا نقشہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، ساری دنیا کا سامان چاہیے۔ اس لیے یہ انعام دیا کہ ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور ہمارے کام کے لیے تمہارے پاس فراغت نہیں ہے، ہمارے کام کے لیے تمہارے پاس یکسوئی نہیں ہے، تو پھر وَإِلَّا تَفْعَلْ لَمَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا أَشُدُّ فَقْرًا، کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تو ہم تمہاری زندگیوں کو قسم قسم کی مشغولیتوں میں پھنسا دیں گے، مشغولیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، مشغولیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، حاجتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ لَمَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، کہ تمہاری زندگیوں کو، تمہاری ہستیوں کو ہم مختلف مشغولیتوں میں پھنسیں اور حاجتیں پوری نہیں ہونے دیں گے۔ محتاج کا محتاج ہی رہا، ضرورت پوری نہیں ہوئی، ضرورتوں کا سلسلہ اتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ 24 گھنٹے کاروبار ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، 24 گھنٹے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ہو گیا۔ حالانکہ سارے کاموں کے لیے وقت مقرر ہوتے ہیں، عبادتوں کے وقت مقرر ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے وقت عبادت کی پھر ختم، لیکن یہ کہ نہیں کہ 24 گھنٹے، اب 24 گھنٹے اسی کے ہو گئے تو اب اصلی کام کب ہوگا؟ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے کہ ان ضرورتوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، پھر اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فارسی میں مشہور ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، کہ دنیا کے کام کو کوئی بھی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے کام کو پورا کر کے نہیں گیا۔ وہ بعد والے کہتے ہیں کہ ابا نے اتنا کیا تھا اب ہم کر رہے ہیں، ہاں ایسا اس کا سلسلہ ہے، ربر کی طرح لمبا ہوتا رہتا ہے، تو آدمی اس میں پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ ہمارے کام کے لیے یکسوئی پیدا کرو تاکہ کام کا مزاج بنے۔ جی ہاں، یکسوئی کے ساتھ، دوسری چیزوں سے ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے تو کام کا مزاج بنانا۔ الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، حیوانوں کا ایک مزاج ہے، شیطانوں کا ایک مزاج ہے، جی ہاں انسانوں کا، تابعداروں کا ایک مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا مزاج چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کون سا مزاج چاہتے ہیں؟ حیوان کا مزاج تو یہ ہے کہ بھائی کھاؤ پیو اپنی خواہشیں پوری کرو، حیوان، آگے کچھ نہیں ہے، حیوان ہے، یہ حیوانی مزاج ہے کہ اپنی خواہشیں پوری ہوتی رہے، راحت ہوتی رہے، خواہشیں پوری تو رہے، کہ اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، یہ گراوٹ ہے، یہ گراوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جامع پہنایا ہے اور راہ جو ہے حیوانیت کے لیے۔ اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اور اپنے نافرمانیوں پر جو اڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چوپائے ہیں، یہ چوپائے ہیں اور چوپائے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ یہ کہا کہ ان کے سامنے زندگی کو یہ مقصد ہی نہیں ہے، حیوانیت ہے، یہ لوگ جو چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ پھر ایک مزاج ہوتا ہے جانوروں کا، ایک مزاج ہوتا ہے شیطانوں کا،
شیطانی مزاج، شیطانی مزاج کیا کہ نہ کرے نہ کرنے دے، ہاں نہ خود بنے نہ دوسرے کو بننے دے استاد۔ جی ہاں، زمین کا فساد، زمین کا فساد، صلاحیتوں کو بگاڑنا، یہ شیطانی مزاج ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنے ذمے یہی لیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بگاڑوں گا، اور ایسا بگاڑوں گا کہ اللہ سے کہا شیطان نے کہ میں ان کو ایسا بگاڑوں گا کہ بہت کم ہوں گے جو آپ کی قدر کریں گے، آپ کی نعمت کا شکر کریں گے، وہ کم ہوں گے، زیادہ وہی ہوں گے جو آپ سے بغاوت کریں گے، آپ سے دور ہوں گے۔ یہ کہا فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو ایسا بہکاؤں گا کہ ان کی اکثریت آپ کی نعمتوں کی، آپ کے حکموں کی کوئی قدر نہیں کرے گی۔ یہ میدان شیطان کا ہے، شیطانی مزاج کہ نہ نعمت کی قدر نہ حکم کی قدر، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے پر یہ انعام ہے اور نہ کرنے پر یہ سزا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور اپنی روش پر کہ یہ مزاج شیطانی ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سخت وعید ہے کہ جو شیطان کے راہ پر ہوگا تو شیطان اور شیطان کے روش پر چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہے کہ میں ان سے، شیطان سے اور شیطان کے راہ پر چلنے والوں سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ شیطانی مزاج ہے کہ شیطان اپنے تابعداروں کو لے کر کے جہنم میں جائے گا قیامت میں۔ جیسے جنتی جنت میں جائیں گے، یہ اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ شیطانی مزاج کہ نہ چلے نہ چلنے دے۔ اور ایک مزاج ہوتا ہے میرے دوستو، ایمانی مزاج۔ ایمانی مزاج بنانا ہے۔ نبیوں نے آ کر کے ایمانی مزاج بنایا لوگوں کا، وہ خود بھی ایمانی مزاج پر ہیں اور لوگوں کو بھی ایمانی مزاج پر لایا کہ اپنے مزاج کو ایمانی بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ دعوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امید کا۔ یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ، بندگی کا تعلق کہلاتا ہے کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرو۔ اور بندگی میں یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہیں، یقین اللہ کی ذات سے ہے، خوف اللہ سے ہے، امید اللہ سے ہے، حالات کے بننے بگڑنے کا یقین اللہ سے ہے۔ جو ہوگا وہ اس کائنات میں اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، اپنی حکمت سے کریں گے، اندھا دھند نہیں ہوگا۔ یہ بات دلوں میں بچھانا کہ جو اللہ کریں گے اس میں حکمت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ حکمت ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، وہ بندوں کو نہیں معلوم ہے، بعد میں وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ حکمت کی بات تھی۔ حکمت سے روزی کو تنگ کرتے ہیں، حکمت سے روزی کو بڑھاتے ہیں۔ بعد میں روزی تنگ ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری روزی تنگ ہو گئی، کہ بھئی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ جب حکمت ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یہ بنایا مزاج کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ تنگی آئی، یہ تکلیف آئی، یہ ناگواری آئی، کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کہ اللہ تو بندوں کے بارے میں ظلم کا اللہ کا تو ارادہ بھی نہیں ہے، عمل کی بات تو آگے نہیں۔ پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ حالت آوے تو اللہ کی حکمت پر یقین کرے، وہ گھبراوے نہیں، امیدوار رہے کہ آج حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے،
کوئی بات نہیں، کل اللہ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھولے گا۔ یہ اصول بتایا اللہ والوں نے کہ حکمت سے اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے ناگواری کی آئی تو بیزار نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے، ذمہ داری سے نہ کٹے، بلکہ اپنے ذمہ داری پر باقی رہے اور اللہ سے امیدوار رہے۔ اللہ نے ایک چیز حکمت سے بند کی ہے، آئندہ اپنے فضل سے کھول دے گا وہ دروازہ، کیونکہ اللہ کے تو سارے خزانے دینے کے لیے ہیں۔ اسے بیزار ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ خدا گر بحکمت بے بندت درے، کشایت بفضلش درے دیگرے، کہ اللہ اگر کوئی دروازہ حکمت سے بند کرتا ہے تو گھبراوے نہیں، ابھی حکمت سے بند ہوا ہے کہ دوسرا دروازہ اللہ کے فضل سے کھلنے والا ہے۔ یہ مزاج بنایا، ایمانی مزاج، گھبراوے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے کہ اللہ مختلف حالتوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ گزر جائیں گے۔ جیسے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر نتیجے کا زمانہ آتا ہے، پہلے محنت کا زمانہ ہوتا ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، پھر امتحان کا نتیجہ آتا ہے۔ تو حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں، اس لیے دین پر باقی رہنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ حالات گزر جائیں گے، حالات گزر جائیں گے، اچھے ہوں گے تو بھی گزریں گے، ناگوار ہوں گے تو بھی گزریں گے، کیونکہ وہ امتحان کے لیے آئے تھے۔ حالات گزر جاتے ہیں اور حالات میں جو عمل کیا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو حالات کے حساب سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہم کو حکم کے حساب سے چلنے کا حکم دیا ہے کہ حکم دیکھ کر چلو، حالت دیکھ کر کے نہیں۔ حالت تمہارے قبضے میں نہیں ہے، حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اللہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے حالات بھی کہ اللہ لاتے ہیں۔ تو اس لیے دینی مزاج، ایمانی مزاج، کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے۔ اس حال کا وہ حکم پورا ہو گیا کہ وہ آدمی اس حال میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے مالدار بنایا تو مالداری کا حکم دیکھے کہ مالداری کا کیا حکم ہے۔ مالداری کے حکم پورے ہو گئے تو یہ مالداری میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو اپنے مالداری کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی، آخرت کا بدلہ بھی ملے گا۔ آخرت جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ہوگا، وہ بے حساب دیا جائے گا، کیوں کہ اس میں حکم پورا ہوا۔ اس لیے ہمارا دینی مزاج بنایا ہے، ایمانی مزاج بنایا کہ ہم حال کے ساتھ نہیں، حکم کے ساتھ۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھا دیتے کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں۔ دنیا کے لوگ حالت دیکھ کر چلتے ہیں، ہم حکم دیکھ کر چلیں گے، حالات ہم پر سے گزر جائیں گے اور حکم ہمارے جو ہم نے کیے ہیں اس کا اثر، اس کا اجر باقی رہے گا۔ ہم حکم والے، یہ مزاج بنایا، ایمانی مزاج، دینی مزاج، اطاعت کا مزاج۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہماری عبادتیں چاند والی ہیں، چاند کے حساب سے کرتے ہیں، چاند کے حساب سے۔ چاند دیکھ کر روزے رکھیں گے، چاند دیکھ کر عید کریں گے، چاند دیکھ کر حج کریں گے۔ قمری حساب ہمارا ہے۔ قمری حساب میں یہ ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادت اپنے وقت پر ہی ہوگی۔ عبادت کے وقت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ، چاہے گرمی آوے، چاہے سردی آوے، چاہے بارش آوے، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم موسم کے تابع نہیں کہ بھئی اب گرمی ہے چھٹی کرو، ادارے بند کرو، گرمی میں دماغ کام نہیں کرتا، یہ فلسفہ ہے۔ جیسے چھٹی، جن ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں،
چھٹی، دماغ کام نہیں کرے گا، چھٹی کرو۔ آپ کے یہاں چھٹی کب ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی؟ ہم حکم والے، ہم سردی میں بھی نماز پڑھیں گے، گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے، بارش میں بھی نماز پڑھیں گے، بخار میں بھی نماز پڑھیں گے، تندرستی میں بھی نماز پڑھیں گے۔ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہر حال کے حکم کا ثواب ملے گا۔ یہ بیماری میں نماز پڑھی ہے کہ ہاں اس کا ثواب ملے گا، گرمی میں نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، سردی میں پڑھی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا۔ حال کا بھی انعام ملے گا اور حکم پورا کرنے کا بھی انعام ملے گا۔ حال کا بھی انعام ملے گا کہ سردی کا وضو کیا، سخت سردی ہے، بعض ملکوں میں سخت سردی ہوتی ہے، کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو، تو ان کو ٹھنڈے پانی کے وضو کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ وضو کا اجر تو سب کو ملتا ہے، ان کو مزید ملے گا کہ گرمی کی تپش میں چل کر کے مسجد میں آیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ تپش میں آنے کا اجر ملے گا، چل کر کے آئے ایسے۔ تو ایمان کی وجہ سے حالات کا انعام ملتا ہے اور حکم کا بھی انعام ملتا ہے۔ اچھے حالات ہیں تو اچھے حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کام کو زیادہ کرو۔ ان نبیوں کی سنت ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو گئے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب کوئی الجھن نہیں ہے، تو پھر اپنے کام کو بڑھا دو۔ جب میدان صاف ہو گیا ہے آگے بڑھ جاؤ، اپنا کام پورا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب قریش کی جنگیں اور قریش کا فساد ختم ہو گیا، مکہ فتح ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی محنت بڑھا دی۔ سورہ فتح نازل ہو گئی، جب نے آپ کو فتح دے دی، کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی۔ جب اللہ نے آسانیاں کر دی تو اب زندگی میں جو آسانیاں آئے اس کی قدر یہی ہے کہ ان آسانیوں کو مقصد میں استعمال کیا جائے، دوسری باتوں میں نہیں۔ جسے مکہ حصول فتح نازل ہونے کے بعد اور مکہ فتح ہونے کے بعد کام بڑھا دیا، حالانکہ آسانی ہو گئی تھی، آرام کرو، یہ آرام نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہ راحہ، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی راحت دیکھی نہیں، کام ہی کام، کام ہی کام، کام ہی کام، ہر حال میں کہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مقصد پر نظر ہونے کی بات ہے کہ مقصد پر نظر ہے، یہی مزاج بنایا تھا کام کا، ایمانی مزاج، اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ اصلی مزاج ہے۔ ایک مزاج بنے، ایک ماحول بنے، دو چیزیں، ماحول بھی بنے اور مزاج بھی بنے، یہ دونوں ضروری ہے۔ جب آدمی اپنی ذات پر بوجھ لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے گا تو اس کا مزاج بن جائے گا۔ اعمال کو پوری پابندی سے کرتے کرتے اس میں وہ عمل والی صفت پیدا ہوتی ہے، ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو جاتا ہے، اور عمل کو چھوڑتے چھوڑتے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غافل ہو گیا، یہ ذاکر ہو گیا کہ جب عمل میں پختگی آ جاتی ہے اور عمل کرتے کرتے پھر اس عمل کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ صفات کا پیدا کرنا، کیونکہ صفات آدمی کے ساتھ جائے گی، جو صفات پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ کافر اس کی صفت کفر ہے، وہ کفر اس کے ساتھ جائے گا۔ منافق اس کی صفات نفاق ہے، وہ نفاق اس کے ساتھ جائے گا، صفت جاتی ہے ساتھ۔ یہ کرتے کرتے وہ چیز اس کی صفت بن گئی۔
تو وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ ایمان کہ ایمان پر قائم رہتے رہتے ایمان اس کی صفت بن گئی کہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا۔ پھر ایمان کی وجہ سے جتنی صفتیں پیدا ہوئی، ایمانی صفتیں، اخلاص پیدا ہوا، شکر پیدا ہوا، صبر پیدا ہوا، اللہ کے ذکر پر اطمینان پیدا ہوا، یہ صفتیں اس کے ساتھ جائے گی۔ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، کہ جب آدم کا بیٹا مر گیا تو عمل ختم۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، موت کے بعد اب نماز نہیں، صدقہ کرتا تھا وہ اب نہیں ہو، عمل ختم، عمل کا دروازہ بند ہو۔ عمل سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہے، جو صفتیں پیدا ہوئی ہیں، کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے عمل پر یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا چلاؤ کہ وہ اس کی صفت بن جائے۔ برے کام کا بھی ہے کہ برے کام پر اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ برا ہو، کہ چوری کرتے کرتے چور ہو گیا، ہاں جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا، صفت بن گئی، حکم توڑتے توڑتے فاسق ہو گیا۔ یہ فاسق ہیں، یعنی حکم توڑنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، کہ فسق یعنی حکم توڑنا، اور یہ ان کی زندگی کی صفت بن گئی، کام کرتے کرتے کہ ان کے علماء فاسق ہیں اور ان کے عبادت گزار لالچی ہیں۔ یہ کہا ان کی صفتیں ظاہر کرتی برائیوں۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کرتے 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 وہ کام آدمی کی صفت بنتا ہے۔ حدیثوں میں کہ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹا اور کذاب ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس میں اس بات کی ہم کو رہبری دی گئی ہے کہ اپنے عمل میں اپنی پختگی بنا۔ اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آتا ہے۔ اخلاص دو وجہ سے آتا ہے، ایک تو مخلصین کی صحبت میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، اس سے وہ اخلاص آئے گا۔ دوسرا اپنے عمل پر لگا رہے، جب اپنے عمل پر لگا رہے گا تو بھی اخلاص آئے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا۔ پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں ہے، پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا۔ پہلے دن تو آدمی ماحول کی وجہ سے کرتا ہے، پھر عادت کی وجہ سے کرتا ہے، پھر اخلاص آتا ہے۔ جیسے پھل پہلے پھول کی شکل میں ہوتا ہے، پھر چھوٹا سا آم چھوٹا، پھر بڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہرا ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کا مزہ بدلتا ہے، پھر اس کی خوشبو بدلتے ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ لگا رہے، اپنی جگہ پر وہ لگا رہے، تو اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں دھیرے دھیرے دھیرے، کہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو گیا، ہرا تھا پھر پیلا ہو گیا، پھر اس میں مٹھاس پیدا ہو گیا، اس کی خوشبو آتی ہے، لوگ سونگ کر کے لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی اس کے لگے رہنے سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، پھر کیا ہوگا کہ جو کام کی جو صفتیں ہیں وہ آتی رہے گی۔ جیسے پھل کی صفت کیا ہے کہ خوشبودار ہو، ذائقے دار ہو، اچھی سائز ہو، یہ پھل کے لیے ایسے ہی ایک کام میں لگے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس لائق بنائے گا۔ جیسے کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کو باہر بیچتے ہیں، کاروبار کی بات ہے یہ کہ کوئی کوالٹی باہر جانی ہے تو وہ کوالٹی کیسے ہوتی ہے؟ وہ اچھی ہوتی ہے، اچھی نوعیت کی، کہ یہ باہر جانے والی قسم ہے، یہ شکر باہر جائے گی، یہ شکر یہاں رہے گی، لوکل الگ ہے اور باہر جانے والی الگ ہے۔ یہ کیوں؟ کہ باہر جانے والی میں کوئی صفت الگ ہے،
ایسے ہی میرے دوستوں دین کے کام میں بھی ہے کہ آدمی کام کرتے 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 اس کے اندر وہ مطلوب صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آئے گا۔ اگر عمل کے ساتھ اچھی صحبت ملی، اچھا ماحول ملا تو نور علی نور، اسے کہتے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ رہو۔ حضرت مولانا ایسا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو صادقین کے معنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین اور ہر زمانے کے اکابر، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، یہ سچے ہیں۔ صحابہ کو سچا کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سچے ہیں، صحابہ کو سچا کہا، ایسے مہاجرین کو سچا کہا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، سورہ حشر کی آیت میں مہاجرین کو سچا کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں، پھر اللہ کے لیے جان مال لگانے والوں کو سچا کہا۔ یہ دونوں صفتیں صحابہ میں پائی جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ جان مال لگائی، اللہ پر یقین کر گئے، آخرت پر یقین کر گئے، جان مال لگائی اور کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ یہ سچے۔ تو صحابہ کو سچا بتایا، مہاجرین کو سچا بتایا، صحابہ کو بالعموم، مہاجرین کو بالخصوص، ان کو سچا بتایا۔ سچا بتا کر آنے والی ساری امت سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ رہو، ان کے طریقے پر رہو، ان کی ترتیب پر رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچے اخلاص والے ہوتے ہیں، استقامت والے ہوتے ہیں، یکسوئی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں یہ خیر ملے گا۔ اب وہ حضرات رہے نہیں، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری جماعتوں میں اللہ کے بندے اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے کوئی توقع نہیں، کوئی غرض نہیں، اللہ کا کام کرنا ہے، اپنا خرچہ اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنے آپ کو تابع بنانا ہے، عمل کے تابع، مشورے کے تابع، ترتیب کے تابع، سب چیزوں کی تابعداری کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھی سب چیزوں کی تابعداری کرتے ہیں، اصولی بات۔ تو فرماتے تھے کہ یہ بھی سچے، اولئک ھم الصادقون، کہ یہ بھی سچے ہیں، کچے نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس درجے کے نہیں ہیں، تو درجات میں تو فرق ہوتا ہی ہے، باپ کا درجہ ہے، چچا کا درجہ ہے، دونوں بھائی ہیں لیکن فرق ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی درجات میں فرق رہے گا کہ ان کی سچائی کا درجہ اعلیٰ ہے۔ ابوبکر صدیق سب زیادہ سچا ہوا ہے، ایسے ہی کہ فرمایا کہ یہ بھی سچے، یہ بھی سچے ہیں، ہاں ان کے ساتھ رہو، ان کی ترتیب پر رہو، ان کے عمل پر رہو، ان کے اصولوں پر رہو، تو ہم پھر کہ تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی، یعنی اخلاص آئے گا۔ اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب کوئی دوسری غرض ہوتی ہے تو اس کا کوئی انجام نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں میدان میں بہت کام کیا، بہت دشمنوں کو مارا، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ فلاں آدمی نے بہت کام کیا، اس نے تو بڑی جان کھپائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو دوزخی ہے، کہ وہ تو دوزخی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہو گئی، اتنی جان کھپائی ہے، دشمنوں کو نمٹایا ہے، اور اب یہاں سے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوزخی برباد ہے، کیونکہ دوزخی ہونا جنت وہ تو انجام پر ہے نا۔ جی ہاں، کہ میں اس کے ساتھ رہا، جب وہ زخموں سے چور ہو گیا تو
اس نے خودکشی کی، خودکشی کی، اپنے تیر سے، اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اب پتا چلا کہ یہ مخلص نہیں تھا، یہ اس نے یا تو اپنی بہادری بتانے کے لیے کام کیا تھا، یا اپنے قوم، اپنا قبیلہ، ان کی حمایت میں کام کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کریں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ ہدایت ہے سچائی میں کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بار بار اپنی نیت پر نگاہ رکھے اور اللہ سے استغفار کرے کہ اگر کوئی دوسری بات پیدا ہو گئی، کوئی دوسرا خیال پیدا ہو گیا تو اسے معافی مانگے۔ استغفرک لکل خیر اردت بہ وجہک وخالطنی فیہ ما لیس لک، یہ دعا ہے، کہتے ہیں یہ خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ استغفرک لکل خیر اردت بہ وجہک وخالطنی فیہ ما لیس لک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی عمل کے کرنے پر تیار ہو گیا اور تیری رضا کے لیے تیار ہو گیا، تیری خوشنودی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر بعد میں میرے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی جو اخلاص کے خلاف تھی، تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ یہ چیز میرے اندر پیدا ہو گئی، اب یہ میرے اندر پیدا نہ ہو۔ تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ ایک تو ہے گناہ کر کے معافی مانگنا، وہ الگ ہے، ایک ہے عمل کر کے معافی مانگنا۔ جیسے نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ نماز کے آخر میں کون سی دعا مانگوں، تو یہ دعا سکھائی، یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پوری دعا معافی کی ہے کہ اللہ میں نے اپنی ذات پر زیادتی کی اور گناہ بخشنے والا تو ہی ہے اور کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا ابو بکر صدیق کو نماز میں سکھائی۔ تو نماز پڑھی کوئی گناہ تھوڑے کیا، نمازی تو پڑھی ہے کہ ہاں نماز پڑھی ہے، نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کا ادا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے نماز بھی پڑھے، معافی بھی مانگے، عبادت بھی کرے، معافی بھی مانگے، دین کا کام بھی کرے اور معافی بھی مانگے، یہ مخلص ہے۔ کیونکہ مخلص کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، مخلص کو، اخلاص والے کو خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، معلوم نہیں کسی غلطی کی وجہ سے رد بھی ہو جاوے تو محنت سر پر پڑے گی، یہ اس کو ڈر رہتا ہے۔ المخلصون بالخطر، کہ ہمیشہ مخلص آدمی اپنے آپ کو خطرے میں رکھ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس لیے ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، یہ دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈرے بھی اور کرے بھی، ڈرے بھی اور کرے بھی کہ ہاں یہ علامت ہے اچھی کہ انشاءاللہ اسے عمل میں قبولیت آگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ دل کا رخ غیر کی طرف نہ جائے۔ جب دل کا رخ کسی اور بات کی طرف چلا گیا کہ لوگ مجھ کو دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، اس عمل کی وجہ سے مجھ کو ملے، تو اس کے دل کا رخ غیر خدا کی طرف ہو گیا، تو اخلاص پامال ہو گیا۔ ایسا نہ کریں، شیطان جو ہے عمل کرنے نہیں دیتا، وہ بزرگوں نے فرمایا، اور اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوا تو کوئی دوسری چیز اس میں شامل کر دیتا ہے کہ چلو یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، کہ یہ ایسی شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو کرے اللہ کے لیے کرے، آخرت کے لیے کرے، آخرت کے لیے کرنے والا بھی مخلص ہے، اور اللہ کے لیے کرنے والے کو تو کیا پوچھنا، تو اس کی نظر تو جنت سے بھی اوپر ہے کہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ نے فرمایا کہ جب تبون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ کرام کو تم دیکھو گے رکوع میں، سجدے میں، یعنی اپنی عبادتوں میں منہمک رہتے تھے،
اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پر فضل فرماوے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی بات نہیں۔ اور اسی میں وہ منہمک رہتے تھے، لگے رہتے تھے۔ تو یہ ایک صفت ہے میرے دوستوں کہ مخلص بھی ہے، منہمک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص دے، ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اور کسی کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو پابند کرے، کس چیز کا پابند کرے کہ اللہ کی رضا کا پابند کرے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں یہ لکھا ہے ترجمے میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بہت ہے اسلام میں۔ جی ہاں، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں خیر کے کام بہت ہیں، تنگی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ہنستے چہرے سے ملو گے تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ مسلمان ہے، اسے ہنستے سے ملے گے کہ اس کو کہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ تیرا ہنستے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا کہ یہ تیرے لیے صدقہ، گویا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو صدقہ مال پر موقف نہیں رکھا کہ صدقہ مال سے بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ برتاؤ سے بھی ہو جاتا ہے، برتاؤ سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تسبیح تلاوت بھی صدقے کے حکم میں آ جاتی ہے کہ تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ اسلام میں خیر کے راستے بہت ہیں، آگے بڑھے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں ایک حکم کہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ، حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ وہ قبول ہو جائے گا۔ جب قبول ہو گیا تو کافی ہے۔ جیسے ہمارے پاس مال ہے اور صحیح مال ہے تو بازار میں اسی قیمت ہر حال میں ملے گی، کیونکہ ہمارا مال صحیح ہے، دیر سویر۔ ایسے ہی جب عمل صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ ہمارا معاملہ اللہ یہ ہے کہ جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہے، اخلاص سے، استقامت سے، صحیح طریقے سے، ہم ایسے عمل کرنے والے کے عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ بدلہ کیسے لے گی کہ اللہ بیپاری نہیں ہے، بیپاری حساب سے دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے، اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں بیپاری میں، اپنا نفع بھی دیکھے گا اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھے گا کہ گاہک اس مال کو قبول کرے گا، تو وہ گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے، اپنا نفع بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تاجر نہیں ہے کہ اپنا نفع دیکھے کہ نہیں، اللہ کریم ہے۔ اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرم سے کرتا ہے کہ اگر نیکی ہے اور صحیح نیت سے کی ہے تو وہ نیکی ایک نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک بھی نیکی ہے کہ بڑھائیں گے، ان کا حسنہ ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، اس کو بڑھاتے بڑھاتے، کیوں کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو ایک چیز ہے یہ کہ کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے رہنا، اور کوئی چیز اس میں نہ پڑے، نہ اپنا نام ہو، نہ اپنی شہرت ہو، کچھ نہیں، نہ اپنا مقام، کچھ نہیں۔ اللہ دیں گے مقام مرتبہ، فیصلے کا دن ہو۔ حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک شکل میں لانے کا حکم دیں گے،
فرشتے پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کے بھیجتے ہیں. حدیثوں میں یجاء بالدنیا یوم القیامہ، پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کر بھیجتے ہیں. تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو میرے لیے ہے وہ رکھ لو، باقی کو دوزخ میں ڈال دو. یہ کہا کہ اس میں جو میرے لیے کیا گیا ہے اس کو تو رکھ لو، اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا حساب کرنا ہے، اور باقی کو جہنم میں ڈال دو. پوری دنیا حکومتیں، تجارتیں، زراعتیں، جتنے شعبے ہیں یہ سب پیش کیے جائیں گے. حدیثوں میں یہ حکم ہوگا کہ اس کو دیکھو جو میرے لیے ہو رکھ لو، میں اس کا حساب کروں گا، میں بدلا دوں گا، اور باقی تو بتا. یہ انجام بتایا نبیوں کے ہاں. نبیوں کے ہاں عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور عمل کے قبول ہونے کے لیے ان کا مخلص اور اخلاص والا ہونا ضروری ہے. تیسری صفت عمل کی یہ ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو، ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو. جیسے تعمیر ہوتی ہے تو اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، یہاں تک کہ پورا ایسی ہوتی ہے نا تعمیر، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ. تعمیر اب رہو. ایسے ہی عمل، یہ عمل کو کہ پابندی سے کرو، کیوں کہ اس سے جنت بنے گی. کیا بنے گی؟ جسے ریتی، سیمنٹ، لوہا، اینٹیں تعمیرات کے لیے یہ مال، ایسے ہی یہ اعمال کا جنت، ایسے جنت کی تعمیر ہوگی. تو جب مسلسل عمل چلتا رہے گا تو اس کی جنت تیار ہو جائے گی. تیار ہو جائے گی تو اس کو بلا لیں گے، آ جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا، تمہارا عمل پورا ہو گیا، آ جاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جنت جس کی بن گئی تو بلا لیتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے وہاں پڑے ہو، یہاں آ جاؤ. اور جنت ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس میں داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا. جیسے دنیا میں سے جانا نہیں چاہتا تھا، آخرت میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاوے. چاہتے ہیں کوئی؟ عائشہ صدیقہ کو بات یا رسول اللہ ہم کو موت ناگوار ہے. تو موت تو سب کو ناگوار ہے، چاہے کتنا پابند ہے، تو انسان ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کھول دیتے ہیں تو پھر بات بدل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ گھر جانا ہے. جیسے جماعت میں گئے پوچھے تو گھر جانا ہے تو کیا کہے گا کہ مشورہ ہوگا تو جاؤں گا. ویسے بھاگنے جاؤں گا، لیکن مشورہ ہوا تو جاؤں گا. جانا ہے تو گھر تو جانا ہی جانا ہے. مگر ایسے نہیں جاؤں، قاعدے سے جاؤں گا. آپ لوگ مشورہ کرو گے، اجازت دو گے، جاؤں گا تو جائے گا گھر کو، کیونکہ گھر ہے. لیکن جنتی سے پوچھیں گے کہ اپنے گھر جانا ہے کہ نہ. پہلے آنا نہیں چاہتا تھا، اب جانا نہیں چاہتا. لا يبغون عنها حولا. قرآن کریم میں ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ اللہ کا مہمان ہے. کیا ہے؟ اللہ جنت میں جنتیوں کو مہمان بنا کر کے اتاریں گے، مسافر بنا کے نہیں اتاریں گے. جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں، رہبات ہوتی ہے کہ یہاں رہو اپنی راحت دے لو. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا. کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے ان کو درجے دیں گے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو درجے دیے جائیں گے. ویسے تو ہر مومن کے لیے جنت ہے، چاہے کلمہ ہی ہے اس کے پاس تو کلمہ بھی بڑی نعمت. باقی درجات ہیں حدیثوں میں کہ ان درجوں میں ایسا فرق ہے جیسے ایک زمین سے آسمان تک ایسے اونچے اونچے درجے دیے جائیں. اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کو، قربانی کرنے والوں کو ہر ایک درجہ، نبیوں کے درجے ہوں گے، صدیقین کے، صحیح شہداء کے، اولیاء کے، ایمان والوں کے.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات دی جائیں گے ان کے عمل کے وقت. اس لیے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو صحیح بنانے کی تاکید کی ہے کہ عمل کو علم کے ذریعے سے صحیح کرو. عادت کے ذریعے سے عمل صحیح نہیں ہوتا. کہ عادت پڑی ہوئی ہے، نماز ہو جاتی ہے، شروع کی پوری ہو گئی، عادت پڑی ہوئی، رکوع بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی ہو جاتے ہیں، قاعدے بھی ہو جاتے ہیں، سلام بھی ہو جاتا ہے. عادت پڑی ہوئی ٹھیک ہے، عادت اچھی ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا، عادت کو عبادت بنانا. عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ اس کے طریقوں کے دھیان سے بنے گی، طریقوں کے دھیان سے بنے گی. کہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے، اس عمل کا یہ طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے. اب اس کا دھیان ہے کہ یہ سنت ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے داخل ہو، یہ سنت ہے مسجد میں سے اس طریقے سے نکلو. طریقے کا دھیان اور طریقے پر عمل کرنے کی یہ نیت کہ اس طریقے پر عمل کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی رضا کی نیت ہو اور طریقہ صحیح ہو تو دنیا دین بن جاتی ہے. دنیا دین بن جاتی ہے. دنیا کے کام تو کرتے ہی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اڑتے ہیں، لیکن جب نیت صحیح ہوگی تو دین بنے گا. نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ثواب کا دھیان نہیں رہتا تو ثواب ملتا بھی نہیں. کیوں کہ ثواب کا دھیان نہیں ہے. ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے. ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے. احتساب کے ساتھ عمل کرو، یعنی ثواب کے دھیان کے ساتھ عمل کرو. جیسے تاجر سودا کرتا ہے تو اس کو اصل قیمت بھی دھیان میں ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی دھیان میں ہوتا ہے کہ یہ مال اصل قیمت میں میرے پاس آیا ہے، اتنے نفے پر میں اپنے خریدار کو دے رہا ہوں. یہ بات ہوتی نہیں ہوتی؟ جب ایسے ویسے بیچ دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے ایسا، کوئی نہیں کرتا ہے ایسا. تاجر ہے، تاجر اسی کو کہتے ہیں جو نفع کماوے. کھوٹ کھاوے وہ تھوڑا نفع، کھوٹ کھاوے وہ تاجر ہوتا ہے. تو نادان ہے، کھوٹ کھا رہا ہے، ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا. تو ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں ہے کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. حدیث میں کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ ایک کاروبار کرتا ہے، اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اپنے مال کو لگاتا ہے، ہر ایک آدمی لگاتا ہے. دنیا والا بھی، دین والا بھی اپنی جان مال کو لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے. کہ دنیا پورا بازار ہے. کل الناس یغدو، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی جان مال کو لگاتا ہے. کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں، کچھ نفع کماتے ہیں. کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں. یہ گئے خدا پر جان مال لگ گئی اور خواہش پوری ہو گئی کہ یہ کھوٹ میں ہے، اور خدا پر جان مال لگ گئی، خواہش قربان ہو گئی کہ یہ نفع میں. یہ کیا ہے؟ یہ نفع میں. کیونکہ ہر ایک کی صبح شام ہوتی ہے، ہر ایک اپنے جان مال سے کاروبار کرتا ہے. کچھ کھوٹ والے ہوتے ہیں، کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. کچھ تو اپنے آپ کو گناہ کر کے ہلاک کرتے ہیں، کچھ نفع کما کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی جان کو عذاب سے چھوڑا کر کے راحت میں پہنچاتے ہیں. دنیا بازار ہے، کمانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھوٹ میں اتارنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے. اس لیے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی کھوٹ میں نہ اتارے. ہاں کمال ہے، یہ بازار ہے، یہ کمائی کی جگہ ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ اس میں بویائی ہوگی، پھر کٹائی ہوگی. جب کٹائی ہوتی ہے، مال آتا ہے تو زمیندار مالدار ہو جاتا ہے. زمیندار مالدار ہو جاتا ہے، گھر بن جاتے ہیں. ہم لوگ ہمارے باپ دادا کھیتی والے رہے، جب کھیتی پکڑاوے گھر بن جاوے. گندم سے، کپاس سے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، گھر میں گھر بھر گیا مال سے کہ پیداوار آ گئی. اس طرح سے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائی. جب کٹائی کا وقت آیا پھر
آدمی مالدار ہو گیا، یعنی آخرت میں کامیاب ہو گیا، تو ایک دنیا آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے دین دیا، تو اس لیے کہتے ہیں احتساب کے ساتھ عمل کرو، یعنی اپنے ثواب عذاب کا حساب رکھو، عادت کے طور پر نہیں خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر والوں اپنے بچوں پر اپنے خرچ کرتا ہے، لیکن حساب کا دھیان نہیں ہوتا کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ گھر ہے تو گھر کو تو قرضہ دینا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا صدقہ جس کا آدمی کو ثواب ملتا ہے وہ مال ہے جو اپنے گھر والوں پر لگاتا ہے، بیوی بچوں کو ماں باپ کو خرچہ دیتا ہے، یہ تو اس کا پہلا صدقہ ہے، لیکن چونکہ احتساب کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کو ہم ثواب نہیں سمجھتے، اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ فضائل اس لیے ہیں کہ تم فضائل پڑھو تاکہ تمہیں ایمان، احتساب یعنی یقین اور حساب یہ دھیان بنے کہ یہ مال جو میں اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے، میں اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے،